أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور یہود پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اس سے پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یہ سورہ نحل کی 118 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جھوٹ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر مت لگاؤ کہ کسی چیز کو حلال قرار دو اور کسی چیز کو حرام اپنی مرضی اور پسند سے. یہ حق اور یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ان تمام چیزوں کے خالق، جس کو یہ اختیار ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے حرام ہے. اس کو تفصیل کے ساتھ تمہیں بتا دیا گیا ہے. اب رہا یہودیوں کا مسئلہ. یہودیوں کے لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی. حالانکہ شروع میں دین ابراہیمی میں ان کے اوپر کوئی چیز بھی حرام نہیں تھی. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. سورہ آل عمران 4 پارے میں فرمایا گیا کہ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل پر سوائے اس کے جو اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ، اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا. وہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی مرض ہو گیا تھا اور وہ اس مرض کے شفا کے لیے منت مانے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس مرض سے نجات مل جائے گی تو میں اونٹ کا دودھ اور اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اور یہی سلسلہ جو ہے ان کے بعد بھی چلتا رہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اس کو حرام نہیں قرار دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اوپر ہی اس کو حرام کر لیا تھا. اس کے علاوہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جو ان کے اوپر خصوصی طور پر اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی تھی. وہ تمام چیزیں جو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے ان کے اوپر جو چیزیں حرام کی تھی، مطلب یہ تھا کہ ان کی سرکشیوں اور ان کی رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم فرمایا وہاں پر. یہ ان کی سزا تھی، ان کی حد سے آگے گزر جانے کی وجہ سے، حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے. اس کا تذکرہ وہاں پر جو تفصیل کے ساتھ آیا. اور سورہ اعراف 9 پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بتائی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یعنی جو لوگ اتباع کریں گے نبی امی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پالیں گے. اس میں تذکرہ فرمایا گیا ان اہل کتاب کا جو اہل کتاب اپنی کتابوں میں اس بات کو پاتے ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں توریت اور انجیل میں اس بات کا تذکرہ کر دیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، تمہیں برے کاموں سے روکیں گے اور نیک اور اچھے کاموں کی طرف تم کو حکم کریں گے، اور جو طیب اور پاک چیزیں ہیں اس کو تمہارے لیے حلال کریں گے اور جو خبیث چیزیں ہیں اس کو تمہارے لیے حرام کریں گے. اور تمہارے اوپر جو بوجھ اس سے پہلے سے جو پڑے ہوئے تھے اس کے توخ
وہ توف تمہارے اوپر سے نکال دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جو چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا تھا تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے، کچھ چیزیں پہلے سے تمہارے اوپر حرام ہو گئی تھی کہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے، وہ تمام چیزوں کو امت محمدیہ میں نکال دیا جائے گا۔ اور وہ کون نکالیں گے؟ نبی امی نکالیں گے، اور ان کے اوپر جو ہے ایمان لائے گا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون فرما لیا گیا۔ یعنی اس نور کی پیروی اور اتباع کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اس سلسلے میں، اور ان کے اوپر ایمان لا کر ان کی مدد کرے گا، تو پھر وہی کامیاب ہوگا۔ یعنی یہ یہودیوں کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے لیے ہیں، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے اوپر بھی ہم نے جو ہے کچھ چیزیں حرام کی تھی، لیکن اس امت میں وہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ اب یہ قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں کہ ان کی کوئی اصلاح ہو سکے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ یہودیوں کے پاس بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہم نے ان کے اوپر حرام کیا تھا، لیکن یہ ہمارا ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ خود ظلم کیے تھے۔ اس وجہ سے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برا عمل کیا، پھر توبہ کر کے اصلاح کر لی، تو یقیناً تمہارا رب اس کے بعد ان کے لیے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو کچھ غلطیاں گزشتہ میں ہو چکی ہیں ماضی میں، اس سے باز آ کر جو لوگ بھی ایمان لا کر عمل صالح اختیار کریں گے، جو جہالت کی وجہ سے انہوں نے پچھلی زندگی میں برا عمل کیا تھا اور پھر سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی اور اپنی اصلاح کر لی، تو یقیناً رب تمہارا جو ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ان سب کو معاف فرما دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یقیناً ابراہیم ایک مثالی شخصیت تھے، اللہ کے اطاعت گزار اور اسی کی ہو کر رہنے والے، وہ کبھی مشرک نہیں رہے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کی نعمتوں کے وہ شکر گزار تھے، اس نے ان کو چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہاں سے کچھ آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس مناسبت سے ہے کہ مشرکین مکہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور ہم جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعلیمات ہیں، تو ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے یہاں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ تم تو بت پرستی اور کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہو، اور پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہو؟ ابراہیم تو ایسے نہیں تھے، بلکہ ابراہیم کی خصوصیت جو تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی تعریف فرماتے ہوئے ان ابراہیم کان امہ فرمایا۔ ایک یہ تو کہ وہ ان کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا۔ امت جو ہے متعدد معنوں میں آتا ہے، پیشوا اور مقتدا کے معنی میں بھی آتا ہے، جو بے مثال ہے، امام اور معلم خیر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور امت کے لیے کا لفظ اس وجہ سے بھی لایا گیا کہ وہ اپنی ذات میں پوری کی پوری امت تھی، یعنی ایک امت جو کہا جائے امت محمدیہ جیسا ہے، تو بہت سے لوگ مل کر ایک امت بنتی ہے، تو ویسا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ اپنی ذات میں آپ جو ہے ایک امت تھے۔ قانتا فرمایا للہ حنیفا، یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں یہاں پر کی کہ وہ مثالی شخصیت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس خصوصیت کو بیان کرنے سے مقصود مشرکین پر جو آپ کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے اور آپ کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، یہ واضح کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ پوری طرح مشرکانہ ماحول تھا، ان کا گھر بھی اس شرک میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ان کی شخصیت ایک منفرد اور ممتاز شخصیت تھی جو موحد بن کر ابھری
اور جس نے دنیا کو توحید کا سبق دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہ ذکر کیجیے ابراہیم علیہ السلام کا بھی کتاب میں، وہ جو ہے سچے اور نبیوں میں سے تھے، اس لیے ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر جو ہے تعریفیں فرمائی ہے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اگر تمہیں واقعی ان کی پیروی کرنا ہے تو توحید کی راہ اختیار کرو، وہ بت پرستی، کفر و شرک کو چھوڑو۔ آگے ان کے دوسرے اوصاف بیان فرمائے کہ ان کی جامع اور مثالی شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ جو متن میں جو لفظ قانت استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جو دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے، اور جو ہے ایک لفظ آیا ہے حنیف، حنیف یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر اللہ کی طرف لگ جائے، راست رو اللہ ہی کا ہو کر رہنے والا، کسی اور کا نہیں، کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے سوائے اپنے خالق اور مالک کے۔ حنیف اپنے دل میں اللہ کی طرف رخ کرنے والا، کسی اور کی طرف نہیں۔ اور پھر فرمایا ابراہیم کبھی مشرک نہیں رہے، اسی لیے تمہارا اپنے مشرکانہ مذہب کو ان کی طرف منسوب کرنا سراسر غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی شرک کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، اور پھر وہ خدا کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اس کے احسان کو مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ ابراہیم الذی وفا فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم وفادار ہیں، وہ پورا کرنے والے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کچھ آزمائشیں کی، ان کے کچھ امتحان لیے جس میں وہ پورے اترے۔ ابراہیم الذی وفا، پورے وفادار تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور پیشوا اور مقتدی بنایا مسلمانوں کے لیے، ساری امت کے لیے۔ تو اس میں جو ہے ان کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد دین اسلام کی راہ پوری طور پر ان کے اوپر کھول دی گئی، جو سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ صراط مستقیم پر ان کو چلنا ان کے لیے آسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھلائی عطا فرمائی اس میں عزت اور سرفرازی، اور اسماعیل جیسے بیٹے اور اسحاق جیسے بیٹے، اور شام کا بابرکت علاقہ، مکے کی روح پرور سرزمین، اور خیر کے کاموں کے لیے وسائل کی فراوانی جیسی چیزیں ان کو شامل ہیں جو ان کو عطا کی گئی۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ سچائی کی زبانیں رہتی دنیا تک ان کے لیے بلند رہنے والی ہے۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن کر دیا اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے نام کو لا دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ ساری قوم جو ہے، سارے مذاہب والے ان کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، نہ صرف یہودی نصارہ بلکہ مشرکین بھی جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر جاری کر دیا، جو وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فرمایا گیا تھا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جس کا تذکرہ سورہ شعراء 19ویں پارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو جو ہے لوگوں کی زبانوں پر لا دیا، اور بہتر طور پر لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہر مذہب کا انسان ان کی عزت کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، اور ان کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے وہ مشرکین عرب کو جو بلا واسطے سب سے پہلے مخاطب تھے قرآن کے، ان کی تنبیہ کی، ان کو خبردار کیا کہ تم جس طریقے پر ہو وہ طریقہ ابراہیم کا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم کا طریقہ تو یہ ہے، ابراہیم تو میرے ایسے اور ایسے اور ایسے تھے، یہ فرما دیا گیا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے، وہ نیک تھے، اور جیسے کہ دنیا میں انہوں نے عمل کیے تھے بالکل اسی کے مطابق آخرت میں ان کا حصہ ہوگا اور وہ مقام و مرتبہ پائیں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو جو راست رو تھی اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں پر بڑی ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرنے، اور آپ کی امت کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء ہے، اور جو ہے انہیں ساری انسانیت میں سب سے بہترین انسان ہے، خیر البشر ہے آپ، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ملت اور ان کی دین کی پیروی کرنے کے لیے جو کہا گیا ملت ابراہیمہ حنیفہ فرما کر جو ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی عظمت کا اعلان کیا گیا یہاں پر، تو یہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بڑا ہی آسان طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عطا فرمایا تھا۔ وہ ملت ابراہیم کا دین، ان کی شریعت بڑی سادہ اور شریعت تھی جس میں وہ پابندیاں نہیں تھی جو یہود پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عائد کر دی گئی تھی، اور حج کے مناسک وغیرہ ابراہیم کی شریعت ہی کا جزو ہے۔ قرآن کا نزول ابراہیم کے دین اور ان کی شریعت کو زندہ کرنے ہی کے لیے ہوا ہے، ان کے طریقے پر چلنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی راہ وہی ہے جو ابراہیم کی راہ تھی، لہذا قرآن کی راہ پر چلنا ابراہیم کی راہ پر چلنا ہے، برخلاف اس کے مشرکین عرب کی راہ ابراہیم کی راہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ ابراہیم کی اتباع کیجیے، کیونکہ جو شریعتیں جو دین جو رہا ہے اصل دین وہ شروع سے ایک ہی رہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى 25ویں پارے میں کہ جو شریعتیں جو ہے جو طریقے تھے جو اس کو تو بدلا گیا موقع کی مناسبت سے، لیکن جو اصل دین تھا توحید وہ جو ہے شروع سے ایک ہی رہا، ہر نبی کا طریقہ وہی رہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ شریعت دی تھی، اس لیے ان کی پابندی اور ان کی اتباع کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور فرما دیا گیا آخر میں وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی شرک اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی شرک کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھی، وہ سچے موحدین میں سے تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورہ آل عمران 4 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں کہ ابراہیم حنیف تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اس لیے ان کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا ہے وہ سارے مشرکین عرب کو جو اپنی من مانی زندگی گزار رہے تھے اور جس چیز کو چاہتے حلال قرار دیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دے لیتے، اور بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے، اور پھر یہ کہتے یہ دعویٰ کرتے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ہمارے آبا و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو پھر تم ان کی تعلیمات پر نظر ڈال کر دیکھو کہ وہ کیسے تھے، بس اس کے مطابق تم عمل کرنے کی اگر کوشش کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا